إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ کبریائی، بڑائی، یکتائی اسی ایک خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور ہمیں اشرف المخلوقات کا شرف بخشا۔ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص سرور کونین امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے درمیان دعوت اللہ کی اہمیت و افادیت کے بارے میں چند باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ دعوت دین کے جانب لوگوں کو رغبت دلانا یقینی طور پر ایک اہم ترین ہم تمام مسلمانوں کا ایک فریضہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے آئیے کہ دعوت دین کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ دعوت دین کا مطلب، اس کا مفہوم کیا ہے؟ دعوت دین کا مفہوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو گناہ کے بارے میں آگاہ کرنا، گناہوں سے بچنے کی تلقین کرنا، انہیں بتلانا کہ یہ دیکھو یہ گناہ کا کام ہے، یہ دیکھو یہ گناہ کا کام ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے نیکیوں کے بارے میں لوگوں کو تلقین کرنا، نیکیوں کا لوگوں کو حکم دینا، بتلانا کہ دیکھو یہ نیکی کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ اللہ کا محبوب کام ہے، یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے، یہ جہنم سے بچانے والا کام ہے، لوگوں کو بتلانا۔ اسی طریقے سے لوگوں کو ایمان کی جانب دعوت دینا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت دین کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب مجموع الفتاویٰ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان کی جانب دعوت دینا، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتاب اللہ پر ایمان لاؤ، اور آخرت پر ایمان لاؤ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ، اور اس بات کی جانب لوگوں کو دعوت دینا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے، 5 وقتہ نمازوں کی تعلیم دینا، انہیں بتلانا، سکھانا اور انہیں اس کی جانب رغبت دلانا، زکوٰۃ کا حکم دینا، روزے کا حکم دینا، حج کا حکم دینا، یہی دعوت دین ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی اس طریقے سے وضاحت فرمائی۔ دعوت دین کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں بھی چند باتیں آپ کے درمیان بیان کر دیتا ہوں۔ دعوت دین کی اہمیت سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دعوت دین کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں وہ فضائل اور مراتب کے اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے جس مقام کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اعزاز دیتا ہے، امتیازات دیتا ہے، لوگوں میں ایک حیثیت والا، ایک وقار اور ایک سنجیدگی والا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے ضرور دیکھتے ہیں، علم کے نگاہ سے ضرور دیکھتے ہیں کہ یقینی طور پر یہ اچھا علم رکھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک اہم ترین فائدہ، اس کی اہمیت یہ بھی ہے
کہ اگر کوئی انسان دعوت دین کا کام کرے گا تو یہ اللہ کے دین کو لوگوں کے درمیان قائم کرے گا, اللہ کے دین کو لوگوں کے درمیان باقی رکھنے والا کام کرے گا, اور اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا محبوب ترین عمل ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اہمیت دین کو جاننا چاہتا ہے تو اس بات کو سمجھ لے کہ اگر کوئی انسان دعوت دین کا کام کرے گا تو یہ دنیا کے اندر فتنوں کا جو خوف ہے, فتنوں کا جو ماحول ہے, یہ جو فساد پھیلا ہوا ہے, وہ تمام فساد خلا قما ہو جائیں گے. لہذا لوگوں کے درمیان اصلاح پیدا ہو جائے گا, فساد سے لوگ دور ہو جائیں گے, فتنہ لوگ برپا نہیں کریں گے, اخلاق حسنہ لوگ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, ہر انسان اخلاق کا پیکر بن جائے گا. یہ اس کی اہمیت ہے اگر کوئی انسان دعوت دین والا کام کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں دعوت دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت و افادیت کے بارے میں, اس کے احکام نہیں, اس کے صرف اہمیت و افادیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ کے اندر کیا چیزیں وارد ہوئی ہیں اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے دعوت دین کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ والا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ والا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر, اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تمہیں سلامتی کی جانب دعوت دیتا ہے, اللہ رب العزت تمہیں جہنم سے بچنے اور جنت کی طرف بلانے والا تعلیم دیتا ہے, پھر اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے, صراط مستقیم پر گامزن کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے بیان فرماتا ہے کہ دیکھو یہ دعوت والا جو کام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لیا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. یہ پورا کا پورا قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں, جس کو سنتے اور سناتے ہیں, یہ دعوت نامہ ہے اللہ کی جانب سے, جنت کی جانب دعوت نامہ ہے. یہ دعوت نامہ ہے, اگر کوئی انسان اس دعوت نامے کو قبول کرے گا, اس دعوت نامے کے مطابق اپنی پوری زندگی کو ڈھالے گا, تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرے گا کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے. لیکن اگر کوئی انسان اس کے مطابق اپنے کو ڈھالے گا نہیں تو لہذا اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. یہ ایک دعوت نامہ ہے, اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سب سے پہلے اللہ نے بیان فرمایا کہ میں نے اس دعوت کی ذمہ داری لی, قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کتابوں کو نازل فرمایا, تورات کو, انجیل کو, زبور کو, صحف ابراہیم کو, اور اس طریقے سے کئی کتابوں کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. یہ سارے کے سارے دعوت نامے ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے تمام کائنات کے انسانوں کے لیے کہ آؤ جنت کے جانب. اسی طریقے سے یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا شیوا ہے, تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا شیوا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو مبعوث فرمایا ہے ان کا یہی پیغام تھا کہ ایک اللہ کے جانب آ جاؤ, ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پیروی نہ کرو. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا یہی پیغام تھا. لہذا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ شیوا تھا کہ وہ جس جانب لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. ہم ہوتے ہیں لوگوں کو بزنس کی تعلیم دیتے ہیں, کوئی ٹیکنالوجی سکھاتا ہے, کوئی اور چیز سکھاتا ہے. لہذا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے جس غرض سے, جس مقصد سے دنیا کے اندر بھیجا تھا, جس تعلیم کو پھیلانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا, جو ان کا شیوا بنا دیا تھا, ان کا مشغلہ بنا دیا تھا, وہ یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کی جانب بلانا. یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ تھا. اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. جتنے بھی رسولوں کو, جتنے بھی نبیوں کو, جتنے بھی پیغمبروں کو اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا, ان سارے کے سارے لوگوں کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو خوشخبریاں دی جائے جنت کی اور جہنم کے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا جائے, خوف دلایا جائے. یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا کام. اللہ اکبر. سوچئے اللہ والا کام ہے, یہ نبیوں والا کام ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ منہج جو نبیوں کا تھا, خود عمل کرنے کے بعد سب سے پہلے لوگوں کو اس کے جانب دعوت دینا, لوگوں کو اس کے جانب بلانا. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے تمام اتباع کرنے والے میرے ساتھی بصیرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا. ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات بھی لوگوں کو بتلا دیجئے, خبردار کر دیجئے
کہ اللہ کی جانب میں محض لوگوں کو دعوت دینے والا ہوں, وہ بھی اللہ کے حکم سے, سراج بنا کر بھیجا گیا ہوں, منیر بنا کر بھیجا گیا ہوں, چراغ بنا کر بھیجا گیا ہوں, لوگوں کے لیے روشنی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات کریمہ کے اندر بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو سب سے افضل رسول ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا بھی منہج, ان کا بھی طریقہ, ان کا بھی جو شیوا تھا وہ یہی طریقہ, یہی شیوا اور یہی در امتیاز تھا ان کا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے جانب بلایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے جو اتنے بڑے بڑے, اتنے اونچے اونچے مقام پر فائز فرمایا, کیوں فائز فرمایا؟ وہ اسی وجہ سے فائز فرمایا کہ وہ دعوت اللہ کا کام کیا کرتے تھے, اللہ کے جانب لوگوں کو بلانے کا کام کیا کرتے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اگر وہ تمام کے تمام پیغامات تم نے لوگوں تک نہیں پہنچائے تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. لہذا اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذمہ داری دی, اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا, جن کو امام الانبیاء بنایا. اور اسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں پر یہ بھار دے دیا کہ دیکھو میری موت کے بعد تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم میری اس ذمہ داری کو نبھاؤ گے. اب جو کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا لہذا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو ادا کرے گا, اور جو نبی کو محبت نہیں کرے گا, جو نبی کی تعلیمات کو نہیں مانے گا, تو یقینی طور پر وہ ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھے گا. لہذا ہر آدمی کا یہ فریضہ بنتا ہے اگر وہ نبی سے محبت کرتا ہے تو نبی کے چھوڑے ہوئے پیغام پر عمل کرے. اور ان کے پیغامات میں سے ایک اہم ترین پیغام یہ تھا, فَلْيُبَلِّغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ. جو کوئی انسان حاضر ہے, جو جن باتوں کو جانتا ہے وہ ان باتوں کو ان تک پہنچا دے جو غائب ہے, جو جانتے نہیں ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. لہذا دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور بہت سے کاسٹ میں ہوتے ہیں, بہت سے بزنس وغیرہ میں ہوتے ہیں. اگر کسی سے دنیا کے اندر پوچھا جائے کہ سب سے بہترین افراد کون ہیں, آدمی نہیں افراد کون ہیں, تو لہذا لوگ کہیں گے جو ٹیکنالوجی والا کام کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ اچھے لوگ ہیں. بعض لوگ کہیں گے نہیں ڈاکٹر جو ہیں وہ سب سے زیادہ اچھے لوگ ہیں. بعض لوگ کہیں گے نہیں انجینئر لوگ سب سے زیادہ اچھے کام کرنے والے ہیں. لہذا کوئی کہے گا کسان ہے, کوئی کہے گا یہ ہے, کوئی کہے گا وہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص کے قول اور عمل سے بہتر کسی اور شخص کا نہیں ہے جو انسان اللہ کے جانب لوگوں کو دعوت دیتا ہے, نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا ہر انسان کر سکتا ہے, ہر انسان بن سکتا ہے. اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو مبلغ دین ہے, جو دین کے پیغامات کو ان لوگوں تک پہنچاتا ہے جن لوگوں تک اللہ کے پیغام نہیں پہنچے ہیں. یہ ان لوگوں کی اصلاح کرتا ہے جن لوگوں کی اصلاح نہیں ہوئی ہے. لہذا ہر اس انسان کے اوپر یہ آیت کریمہ فٹ بیٹھتی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین قول والا, بات کرنے والا سب سے بہترین انسان, عمل کے اعتبار سے سب سے بہترین انسان وہی انسان ہے جو نیک عمل کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ 3 عمل جو انسان کرے گا وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان. پہلا کام یہ کرنا ہے, پہلا کام اللہ کی جانب لوگوں کو بلانا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نیک عمل کرنا ہے. تیسرا یہ کام کرنا ہے کہ چھپانا نہیں ہے کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں, بلکہ صاف صاف کہنا ہے کہ میں مسلمان ہوں. لہذا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان چھوٹے چھوٹے 3 کاموں کی بنیاد پر تم اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے قول میں اور اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے بہترین انسان ہو. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کو اعزاز دیا ہے, اس امت کو سب سے اونچے مقام پر فائز فرمایا ہے. پچھلی بہت ساری امتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمائے ہیں. بنی اسرائیل کی بھی امت آئی ہے, اللہ رب العزت نے ان پر منہ اور سلوہ جیسی عظیم نعمتوں کو نازل فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی امت آئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نوازشات اور اکرامات سے نوازا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت, مختلف امتیں دنیا کے اندر آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العزت نے بہت ساری امتوں کو پیدا فرمایا, یہ 70ویں امت ہے
اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 70ویں امت ہے اور اللہ کے نزدیک تم سب سے بہترین امت ہو اس بنیاد پر کہ تم لوگوں کو حکم دو گے بھلائی کا اور برائی سے روکو گے. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین انسان ہو, تم بہترین لوگ ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اللہ اکبر, خود کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. خود تو تم مسلمان ہو گئے, خود تو ایمان والے ہو گئے, اب تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ تم لوگوں کے لیے محنت کرو, تم لوگوں کے لیے مشقتیں اٹھاؤ, تم لوگوں کے لیے مار کھاؤ, تم لوگوں کے لیے مصیبتیں اٹھاؤ. اللہ نے بیان فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو, تمہارا کام کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, اور تم اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہو. لہذا امام حسن بصری وغیرہ بیان فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہوا کرتی تھی کہ پہلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے انہی نبیوں کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے, برائی سے روکتے, اور وہ نبی جس کو کہہ دیتے وہی شخص اس بات کی ذمہ داری لے لیتا کہ وہی شخص بھلائی کا حکم دے گا, برائی سے روکے گا, دوسرا تیسرا کوئی اور نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے, جو نبیوں والا کام اس امت پر اللہ تعالیٰ نے بھار کے طور پر رکھ دیا ہے اور بیان فرما دیا ہے کہ تم اسی بنیاد پر سب سے بڑے اور سب سے بہترین, اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور سب سے اچھے بن سکتے ہو اگر تم اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جاؤ گے. تو یہ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا ہے, یہ مقام دیا ہے. اسی وقت یہ اعزاز اور مقام کو ہم حاصل کر سکتے ہیں جب ہم بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکنے والا کام کریں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کو بے حساب نیکیاں ملے, بے حساب اجر و ثواب ملے, تو اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ بھلائی کا حکم دینا چاہیے, برائی سے روکنا چاہیے. آدمی کہتا ہے میں کیا کام کروں گا جس کے نتیجے میں مجھے اتنا اجر ملے گا, اتنا اجر ملے گا, موت کے بعد بھی مجھے اجر ملتا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بہترین نسخہ بیان فرما دیا, بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو, یہ بہترین نسخہ ہے. اللہ رب العزت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل. جو کوئی انسان کسی انسان کو خیر کی جانب بلائے گا اور وہ انسان اس خیر پر عمل کرے گا تو عمل کرنے والے کے مثل بلانے والے شخص کو بھی برابر اجر و ثواب دیا جائے گا. اللہ اکبر. سوچئے اگر میں آپ سے کہوں گا سبحان اللہ کہو تو لہذا آپ میں سے ہر کوئی شخص سبحان اللہ کہے گا, 50 آدمی کہے گا سبحان اللہ, 50 لوگوں کا ثواب میرے رجسٹر میں داخل کر دیا گیا. اللہ اکبر. سوچئے اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کس کو دے رہا ہے؟ جو انسان بھلائی کا کام کرتا ہے, برائی سے روکتا ہے, لوگوں کی اصلاح کرنے والا کام کرتا ہے. ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم من آثامهم شيئا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کوئی انسان کسی انسان کو ہدایت کی جانب بلائے گا, اصلاح کا کام کرے گا, بھلائی کی جانب بلائے گا اور وہ انسان اس کے مطابق عمل کرے گا تو اس انسان کو جتنا ثواب دیا جا رہا ہے بلانے والے شخص کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا اور دونوں کے اجر میں کسی قسم کی کوئی کٹوتی اور کمی نہیں کی جائے گی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی انسان کسی انسان کو برائی کی جانب دعوت دیتا ہے اور وہ انسان اس کے مطابق برا عمل کر لیتا ہے تو برائی کرنے والے شخص کو جتنا گناہ دیا جائے گا اتنا ہی گناہ اس شخص کو بھی دیا جائے گا جس نے برائی کے جانب, گناہ کے جانب لوگوں کو بلایا ہے, اور دونوں کے گناہ میں کسی قسم کی کوئی کٹوتی اور کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اللہ اکبر. کتنا بہترین اور کتنا عظیم عمل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اپنی لکھ دی صحیح بخاری. اب پڑھنے والے جتنے بھی افراد ہیں سارے کے سارے افراد پڑھیں گے, اس کے مطابق عمل کریں گے, پورا کا پورا ثواب امام بخاری کو ملے گا. اللہ اکبر. سوچئے کتنا بڑا کام ہے بھائی, اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرما دیا کہ دیکھو یہ تمہاری زندگی تک محدود نہیں ہے, قیامت کی صبح تک, رہتی دنیا تک, جب تک انسان تمہارے فرمان کے مطابق عمل کرے گا, تمہاری اصلاح کے مطابق عمل کرے گا, تمہارے بلانے خیر کے بلانے کے مطابق عمل کرے گا, اس وقت تک تمہارے حصے میں ثواب جاتا جائے گا, ثواب جاتا جائے گا. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صحیح مسلم کی روایت اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو لها. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کے
سارے اعمال کے رجسٹر بند ہو جاتے ہیں, سارے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں, اب اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا سوائے تین کے. ایک تو اس نے صدقہ جاریہ جو اس نے کیا ہے اس کا ثواب جب تک وہ باقی رہے گا تب تک اس کو ملتا رہے گا. جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی انسان نفع بخش علم اپنے پیچھے چھوڑ دیا, لوگوں کو بھلائی کا حکم دے دیا, آدمی اس کے مطابق عمل کرنے والا ہے, کتاب لکھ دیا, لوگ اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں, کوئی ویڈیو وغیرہ چھوڑ دیا, لوگ اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کو ثواب دیا جاتا رہے گا. ایک آدمی ایک مرتبہ سن لیا نماز پڑھنا ہے اور نماز کے اتنے فائدے ہیں, اتنا ثواب ہے, اور اس کے سننے کے مطابق اپنے آپ کی اس نے اصلاح کر لی, دل میں بات لے لیا, اصلاح کر کے عمل کرنے والا بن گیا, زندگی بھر جتنی نمازیں پڑھتا رہے گا سارے نماز کا ایک حصہ اس کے پاس بھی پہنچتا رہے گا. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی نے شاید فرمایا کہ جو تیسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے اور وہ نیک اولاد اپنے باپ یا اپنے ماں کے حق میں دعائیں کریں تو اس کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تین ہی عمل ہے جس کا ثواب تمہیں موت کے بعد ہی ملتا رہے گا, ان میں سے ایک نفع بخش علم ہے. اسی لیے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا چاہیے, برائی سے روکنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی کیا ہے, لیکن کامیاب انسان کون ہے؟ کامیاب انسان کون ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ اکبر. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یاد رکھو اس گروہ میں شامل ہونے کی خوب کوشش کرو. کیوں؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اس لیے کہ یہی لوگ سب سے زیادہ کامیاب ہونے والے ہیں, اللہ کے یہاں فلاح و بہبودی پانے والے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اللہ اکبر. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں, بتائیے اس سے زیادہ کوئی کامیاب انسان ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ کوئی انسان کامیاب والا ہو ہی نہیں سکتا جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والا ہو, برائی سے روکنے والا ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں اعزاز دے دیا کہ تم ہی لوگ کامیاب ہو. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ کے مان بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا أَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم ایسا مت کرنا کہ اللہ رب العزت کے فرامین کی جانب لوگوں کو دعوت نہ دینا, بھلائی کا حکم نہ دینا, برائی سے نہ روکنا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, تم پچھلے امتوں کی طرح کیا ہے فرقوں میں نہ بٹ جانا. اللہ نے ارشاد فرمایا اختلافات میں نہ پڑ جانا. اور یاد رکھو جو کوئی انسان ان چیزوں میں پڑ جائے گا, بھلائی کا حکم نہیں دے گا, برائی سے روکے گا نہیں, اجتماعیت کو افتراقیت میں تبدیل کر دے گا, لوگوں کے درمیان بٹوارا ہو جائے گا, کوئی انسان اس چیز کو, کوئی انسان اس چیز کو لے کر اپنے دین کا حصہ بنا لے گا, تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عذاب دینے والا ہے. اللہ اکبر. سب سے بڑا عذاب کن لوگوں کو؟ جو لوگ بھلائی کا حکم نہیں دیتے, برائی سے روکتے نہیں, لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے اور اپنی اصلاح نہیں کرتے, انہی لوگوں کو سب سے بڑا عذاب دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ایک ایمان والا جو انسان ہوتا ہے اس کی خوبی کیا ہوتی ہے, اس کا خوبی, اس کا عمل, جو اس کا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے. اللہ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ اکبر. اللہ نے ارشاد فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے والے ہیں, ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ان کا جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اللہ اکبر. یہ کن لوگوں کا طریقہ؟ یہ مومنوں کا طریقہ. اور منافقوں کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. اللہ نے ارشاد فرمایا منافق مرد, منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے دوست ہیں, سب ایک ہی کے ہم پلے ہیں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا جو پہلا کام ہوتا ہے لوگوں کو برائی کی جانب بلائیں اور بھلائی سے لوگوں کو منع کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ منافقوں کا کام ہے, لہذا منافقوں والا کام نہ کریں. جب بھی اگر آپ اپنے بچوں کو دیکھیں یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کن کو کہا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو, قول کو اور عمل کو اور تقریر کو. تقریر کا مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اور خاموشی اختیار کریں,
وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مانی جاتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا، آپ روکنے پر قادر ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اس کو روکتے نہیں ہیں، تو لہذا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ اچھا عمل کر رہا ہے، کرنے دے اس کو عمل۔ گویا کہ آپ منافقوں والا عمل کر رہے ہیں، گویا کہ آپ منافقوں والا عمل کر رہے ہیں، اپنے کردار سے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں، لہذا اپنے آپ کی اصلاح کیجیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ایسے مال و دولت کو اکٹھا کرے جو آخرت میں بھی کام آئے، تو وہ مال دولت کیا ہے؟ سب سے بہترین مال و دولت اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ کسی ایک انسان کو بھی آپ نے ہدایت کے جانب بلایا اور اس نے قبول کر لیا تو یہ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فواللہ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم، اے علی میں تجھے یہ جھنڈا دے چکا، اب تو لوگوں کو ہدایت کے جانب بلایا، اگر تیری ہدایت کو کسی نے، ایک شخص نے بھی مان لیا، یہ تیرے لیے عظیم سرمایہ ہے، اس سے بھی بڑا سرمایہ ہے جتنا کہ ایک سرخ اونٹ کی قیمت ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، سرخ اونٹوں سے بھی بہتر یہ ہے تمہارے لیے کہ کوئی ایک انسان بھی تمہارے ذریعے سے ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر دولت والا کوئی اور کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی آپ کو اعزاز ملے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو اعزاز ملے گا، وہ بھی کامیابی کا اعزاز۔ اسی طریقے سے جو کوئی انسان لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق ہوگا۔ وہ دعاؤں کا کیا مستحق ہوگا؟ انسانوں کو آپ دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی غم کی وجہ سے پریشان رہ جاتا ہے، مصیبتوں کی وجہ سے پریشان رہ جاتا ہے، کوئی ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، کوئی کسی کی ایسی حالت، کسی کی ویسی حالت، چہرے کے اندر تر و تازگی نہیں رہتی ہے، دل کے اندر کوئی خوشی اور اطمینان نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دل کے اندر خوشی چاہیے، اطمینان چاہیے، چہرے کے اندر تازگی چاہیے، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ یہ اچھا کام ہے، آسان کام ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کے اندر بھی تروزگی دے گا، تر و تازگی دے گا، اور تمہارے دلوں کو بھی اطمینان کرے گا، تمہارے دلوں کو روشن کر دے گا، آخرت بھی تمہارے لیے روشن ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا، فرمایا، نظر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو تر و تازگی والا کر دے، اس انسان کی پوری زندگی کو اطمینان اور خوشیوں سے بھر دے، اس کی پوری زندگی کو روشناس کر دے۔ جو کوئی انسان میرے کسی ایک حدیث کو یاد کر کے پھر دوسروں تک سیم ٹو سیم ویسے حدیث کو پہنچا دے۔ اللہ اکبر، کتنا بہترین عمل ہے، اچھا عمل ہے، آسان عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو لوگوں تک آپ پہنچائیے، جس ایک بات کا بھی آپ کے پاس علم ہو اس بات کو لوگوں تک پہنچائیے، یقیناً آپ کے دلوں کے اندر خوشی پیدا ہوگی، آپ کے چہرے میں تر و تازگی پیدا ہوگی، آپ کے غم پھیکے پڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام غموں کو پھیکا کر دے گا۔ اسی طریقے سے آداب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ مسند احمد وغیرہ کی اور مسند میں ابی شیبہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يعذب العامة تعمل الخاصة حتى يروا المنکر بین ظہرانیہم وهم قادرون على ان ينکروه فلا ينکروا فاذا فعلوا ذلك عذب اللہ العامة والخاصة۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا، کسی بھی قوم کو اللہ رب العزت عذاب نہیں دیتا، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ رب العزت عام لوگوں کی وجہ سے خاص لوگوں کو عذاب نہیں دیتا۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن اگر عام لوگ کھلم کھلا برائی والا عمل کرنا شروع کر دیں، اور وہ جو خاص لوگ جو دین کا علم ہے جن کے پاس، اور وہ لوگ لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، جو علی الاعلان گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ خاص اور عام سارے کے سارے لوگوں کو اپنے عذاب کے لپیٹ میں لے لے گا، سارے کے سارے لوگوں کو عذاب میں لے کر تباہ و برباد فرما دے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر کوئی انسان قادر ہے اس بات پر کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور وہ انسان اپنی قدرت کو انجام نہیں دیتا ہے، اپنی قدرت کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھلم کھلا برائی کرنے والا شخص وہ تو اس کو عذاب میں جھونکا ہی جائے گا، وہ تو عذاب میں جائے گا ہی، لیکن ساتھ میں تم کو بھی عذاب میں لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ کے۔ لہذا انسان کو چاہیے اپنے عذاب کی سلامتی کے لیے، اپنے آپ کی سلامتی کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں،
اور برائی سے روکیں۔ یہ آپ حضرات کے درمیان تقریباً 10 یا 11 فوائد اہمیت میں نے بیان کیا ہے جو صرف بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے بارے میں، اگر مزید انشاءاللہ موقع رہے تو مزید 10 باتوں کو انشاءاللہ بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العزت تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو بھلائی کا حکم دینے والا بنا، رب العزت تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو برائی سے روکنے والا بنا۔ یقینی طور پر ایک اور یہ میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں، مثال کے طور پر ہوتا یوں ہے کہ کہیں پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں، علماء وغیرہ آتے ہیں، آپ لوگوں کو نصیحت نہیں کر سکتے، لہذا آپ وہاں تو کسی کو لے کر جا سکتے ہیں، آپ کے ذریعے سے، آپ کے اگر لے جانے کے ذریعے سے اگر اس نے علماء سے باتوں کو سنا اور اس سے استفادہ حاصل کر کے اپنے آپ کی اصلاح کر لی، یقیناً اس میں آپ ثواب کے اندر حصہ دار بنیں گے، یقیناً حصہ دار بنیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ثواب سے محروم ہرگز نہیں کرے گا، آپ صرف وجہ بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صرف بہانہ چاہتا ہے لوگوں کو نیکیاں دینے کا، لہذا اگر آپ کوئی بہانہ دیں گے اللہ تعالیٰ کو تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو نوازشات و انعامات و کرامات سے ضرور نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ محروم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو محسنین کی قدر کرنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو بھلائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا بنا۔ رب العزت تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو داعی اللہ بننے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العزت تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو مبلغ دین بنا۔ رب العزت تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے والا بنا۔ ہدایت کے راستے پر ہم میں سے ہر ایک شخص کو قائم و دائم فرما۔ تقوی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جن کو عافیت و صحت نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو انہیں عافیت و صحت عنایت فرما۔ جو بیمار اور پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشان حالی کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کے قرض کی ادائیگی فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔